کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو ماں باپ کو، دونوں کو یا دونوں میں سے کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ کما سکے۔ جامعہ ترمذی میں اور سنن ابن ماجہ میں حدیث ہے کہ تیرا باپ جنت کا دروازہ ہے، اب یہ تیری مرضی ہے تو اس کی حفاظت کرنا چاہتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا۔ اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا، لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں، ویڈیوز بنی ہوئی ہیں، مار رہے ہیں ماں باپ کو، گھر سے نکال دیتے ہیں، اولڈ ایج ہاؤسز میں رکھوا دیتے ہیں۔ ایک چیز پانچوں مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا۔ اسی آیت کے اندر اب اس سے اگلی کمانڈ آ رہی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تمہارے رب نے یہ بات طے کر دی تھی کہ مت پوجنا کسی کو سوائے اس کے۔ یہ پہلی کمانڈ۔ اسی کے ساتھ دوسری کمانڈ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے ماں باپ کے ساتھ احسان کی روش اختیار کرنا۔ قرآن حکیم میں 5 مقامات ایسے ہیں جن میں توحید کے فوراً بعد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم آیا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، 5 مقامات پہ توحید کے فوراً بعد، سورۃ البقرہ میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورۃ النساء کے اندر، سورہ لقمان کے اندر، اور یہ سورہ بنی اسرائیل۔ یہ 5 مقامات ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ پورے قرآن میں ماں باپ کے حقوق کا بیان جتنا ہوا ان سب کو ایک پلڑے میں رکھیں، اور سورہ بنی اسرائیل میں یہ جو مسلسل 3 آیات ہیں یہ اس سب پر بھاری، اس میں کافی تفصیل کے ساتھ ذکر ہوا ہے۔ انشاءاللہ ہم اس کے ترجمے کو بھی کور کریں گے، اس پہ ٹائم بھی زیادہ لگائیں گے، اس سے ریلیٹڈ احادیث کو بھی انشاءاللہ تعالی میں ڈسکس کروں گا۔ ایک چیز اس میں یہاں پہ سکپ ہے جو کہ باقی جگہوں پر آئی، خصوصاً سورہ لقمان کے اندر، کہ اگر ماں باپ تجھے حکم دیں کہ تو میرے خلاف چلے یا شرک کرے پھر تم نے ان کا کہنا نہیں ماننا، لیکن ساتھ ہی فرمایا دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے۔ معروف طریقہ یہ ہے کہ ان کے کھانے پینے کا خیال رکھنا، ان کے رہائش کے پوائنٹ آف ویو سے جو مسائل ہیں انہیں ایڈریس کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کرنا، یہ دنیا میں معروف طریقے سے چلنا ہے۔ حتیٰ کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اسماء بنت ابی بکر جو حضرت ابو بکر کی بیٹی ہیں بڑی، ان کی والدہ مشرکہ تھی اور وہ ملنے کے لیے آیا کرتی تھی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ میری ماں مشرکہ ہے، کیا میں اس کے ساتھ حسن سلوک کروں؟ تو آپ نے فرمایا دنیا میں معروف طریقے کے ساتھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ لیکن بسا اوقات اس حسن سلوک میں ایگزیجریشن آ جاتی ہے۔ اکثر جذباتی قسم کی آپ کو تقریریں سننے میں ملیں گی کہ جی ماں باپ کے کہنے پہ تو بیوی کو بھی طلاق دے دینی چاہیے۔ اگر ماں باپ کے کہنے کے اوپر بیوی کو طلاق دینی ہے تو پھر تو شادی کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شادی کے بعد ساس کا اور بہو کا کنفلکٹ نہ آئے، پھر تو ہر گھر میں طلاق عام ہونی چاہیے۔ پھر تو قرآن و سنت میں یہ تعلیمات ہونی چاہیے کہ شادی کرو اور پہلے ہی ہفتے طلاق دے دو، لیکن قرآن و سنت میں تو بالکل اس کے اپوزٹ باتیں ملتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ چند ایک جعلی روایتوں سے بعض لوگوں نے جو مسائل اخذ کیے، یا اکا دکا جو صحیح روایتیں بھی ہیں وہ روایتیں بھی وحی کی تائید کے ساتھ ہیں۔ جس طرح عبداللہ ابن عمر کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بیوی کے ساتھ حضرت عمر کا کنفلکٹ تھا اور انہوں نے کہا اسے طلاق دے دو، انہوں نے نہیں دی، نبی الاسلام کے پاس آئے تو نبی الاسلام نے کہا کہ ٹھیک ہے تم طلاق دے دو۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو وحی کی تائید حاصل ہے، وہ اگر کسی سے فرما رہے ہیں تو وہ صرف زبانی کلامی نہیں کہہ رہے، اس چیز کو نبی الاسلام نے کہیں مشروع نہیں فرمایا، ورنہ حدیثیں یوں ہوتی کہ جب ماں باپ تمہیں طلاق دینے کا کہیں تو فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دو، تو پھر سب سے پہلے تو سارے صحابہ کرام بغیر بیویوں کے بیٹھے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ کنفلکٹ تو شروع سے چل رہا ہے اور جوائنٹ فیملی سسٹم میں یہ نیچرل ہے۔ اس کے الٹ ضرور ملتا ہے، قرآن میں بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے، طلاق کو آخری درجے تک اوائڈ کرنے کا ذکر موجود ہے۔
اور احادیث میں تو جس طریقے سے کھول کھول کر نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا اس کی بات تو گنجائش نہیں رہتی. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عورت مرد کی ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوئی ہے، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ اسے توڑ بیٹھو گے، اور اسے طلاق دینا اسے توڑنا. اس کا مطلب ہے نبی علیہ السلام نے کہا کہ نہیں توڑنا اسے. اس میں الفاظ ہے اس سے نفع حاصل کرو، اسے سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو، یعنی توڑنے کی کوشش نہ کرو، یعنی کہ طلاق دینے کی کوشش نہ کرو. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. مسلم شریف میں تو اتنی حیران کن حدیث ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا شیطان کا تخت پانیوں پہ لگا ہوا ہے، شام کے وقت سارے چیلے آ کے اسے رپورٹ کرتے ہیں آج ہم نے فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا، فلاں شخص سے فلاں گناہ کروایا. شیطان خوش نہیں ہوتا، بڑا بڑا گناہ وہ گنواتے ہیں، بدکاری کا، چوری کا. ایک چیلا آ کے کہتا ہے آج میں نے میاں بیوی کے درمیان جدائی کروا دی. شیطان اسے گلے لگا لیتا ہے کہ اصل کام تو نے کیا. اس حدیث کی روشنی میں کیا یہ بات فٹن بیٹھتی ہے کہ ماں باپ کے کہنے پہ بیوی کو طلاق دے دی جائے؟ اسلام تو کہتا ہے جینوئن ریزن بھی ہو تب بھی آپ نے طلاق کو اوائڈ کرنا ہے. قرآن میں آیا کہ اگر عورت بے حیائی کرے تو سب سے پہلے اسے بستر سے الگ کرو. اس سے بڑی تو کوئی بات نہیں ہو سکتی سورۃ النساء میں. پھر بھی صحیح روش اختیار نہ کرے تو اسے مارو، وہ بھی ویشیوں کی طرح نہیں مارنا، صرف چھوٹے بچوں کو جس طرح ڈانٹ ڈپٹ کی جاتی ہے اس میں بھی چہرے پہ مارنے سے منع کیا، ہڈی پسلی توڑنے سے منع کیا، ایک سازش کے طور پہ. اس سے بڑی کیا چیز ہو سکتی تھی؟ نبی علیہ السلام نے منع فرمایا. صحیح مسلم میں حدیث ہے کوئی بھی مؤمن اپنی مؤمنہ بیوی سے بغض نہ رکھے. صحیح مسلم میں ایک اور حدیث ہے دنیا برتنے کی جگہ ہے اور سب سے بہترین اگر کوئی متاع ہے دنیا کا تو نیک بیوی ہے. بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے میں اپنے بعد تمہارے لیے سب سے بڑی آزمائش تمہاری عورتیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے. یہاں پر ہمارے پنجاب کے معاشرے میں بوڑھے لوگ جن کے ساتھ نوجوانوں کی دوستیاں ہوتی ہیں وہ انہیں شادی سے پہلے پٹی پڑھا دیتے ہیں کہ اپنی بیویوں کو دبا کے رکھنا ہے، کیونکہ انہوں نے یہی کچھ کیا ہوتا ہے اور اینڈ رزلٹ آپ لوگوں کے سامنے پوری زندگی میاں بیوی لڑتے رہتے ہیں. یعنی آپ پرانے جو بوڑھے بابے ہیں نا ان کو دیکھیں نا تو سکون سے نہیں گھر میں رہتے. اسی طریقے سے وہ میاں بیوی جو پوری زندگی اکٹھے نہیں رہے ہوتے، بڑھاپے میں جب ریٹائرمنٹ کے بعد مرد گھر واپس آتا ہے کچھ عرصے بعد آپ طلاق سن لیتے ہیں. یہ عام آپ نے سنا ہوگا، یہ خصوصاً فوجیوں میں بہت ساری طلاقیں اس طرح کی ہو جاتی ہیں کیونکہ انہیں ساتھ رہنے کی عادت نہیں ہوتی اور بڑھاپے کے وقت اب دونوں کی ہڈیاں اپنی جگہ فکس ہو چکی ہیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ طلاق ہو جاتی ہے اور وقت پڑ جاتا ہے بچوں کو. ماں کو بھی انہوں نے سنبھالنا ہے، باپ کو بھی سنبھالنا ہے اور ایک جگہ نہیں رکھنا. ظاہر ہے وہ نامحرم ہو گئے ایک دوسرے کے لیے. یہ بہت بڑی آزمائش، یہ وہ ریئل ٹائم پرابلمز ہیں جو لوگ ہم سے آ کے ڈسکس کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں کیا کریں، مصیبت بن گیا آخری وقت میں ہمارے ماں باپ ہمارے لیے. وہ آپس میں غصے میں الجھے ہیں اور طلاق کر کے تو مصیبت ہماری جان کو ڈال دی ہوئی ہے. سب کے پاس تو فائنینشیل ریسورسز ایسے نہیں ہوتے نا کہ وہ ماں باپ کو الگ الگ مکانوں میں رکھ سکے. یہ ایک عذاب والی صورتحال شروع ہو جاتی ہے کیونکہ ساتھ رہنے کا تجربہ نہیں ہوتا. کورونا کے دنوں میں آپ نے نہیں سنا تھا کتنے لوگوں کی طلاقیں ہو گئی یورپ امریکہ میں، کیونکہ پہلے تو مصروف رہتے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، بس اتنا ہی ریلیشن شپ تھا کہ بچوں کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی تھوڑی بہت ڈسکشن ہو گئی یا جاب کے پوائنٹ آف ویو سے یا کھانے پینے کے موقع پہ. جب ساتھ پورا دن گزارنا پڑا تو دونوں ہی ڈان ہیں، عورتیں بھی ڈان ہیں اور ان کے ہسبینڈ بھی ڈان بنے ہوئے. اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یورپ میں تو یو کے اندر کئی ایک میں نے یعنی مین ٹی وی چینلز کے اوپر خبریں دیکھی ہیں کہ کئی مردوں کو ان کی بیویوں نے مارا ہے. یہاں تو زیادہ تر مرد مارتے ہیں نا، وہاں زیادہ تر عورتیں مارتی ہیں. اور وہ کورونا کے دنوں میں جب لاک ڈاؤن چل رہا تھا، شکر ہے وہ لاک ڈاؤن ختم ہوا اور بعد میں زندگی نارملائز ہوئی. اسی طریقے سے بخاری شریف سے ایک حدیث پیش کی جاتی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی غیر موجودگی میں ان کے گھر آئے ملنے کے لیے تو ان کی بیوی کے ساتھ انٹریکشن ہوا، یعنی اپنی بہو کے ساتھ. واپسی پہ جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ جب اسماعیل آئے تو اسے میری طرف سے پیغام دینا ہے کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل لے. تو جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے ان کو میسج دیا ان کی بیوی نے تو انہوں نے طلاق دے دی اپنی بیوی کو، یعنی وہ کوڈ ورڈز میں بات کی تھی. بھائی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، انہوں نے کوئی اندازہ نہیں لگایا تھا، ان کے پاس غیبی خبر تھی. غیبی خبر کے بغیر اٹکل پچو چلانا یہ نبی کی تو شان ہی نہیں ہے. اس طرح کے واقعات سے یہ پریسیڈنٹ سیٹ کرنا
کہ آپ لوگوں کو یہ ترغیب دلائیں کہ ٹھیک ہے جی ماں باپ اگر خوش نہیں ہے تو بیوی کو طلاق دے دو. اس کو سمجھنے کے لیے بڑی آسان بات ہے. جو یہ مشورہ دیتا ہے نا اسے کہا جائے کہ اگر تیری بیٹی کو تیرا داماد اپنے ماں باپ کے کہنے پہ طلاق دے تو وہ کانوں کو ہاتھ لگائے گا, کہے گا نہیں ظلم ہے. تو جس کے لیے تم کوشش کر رہے ہو وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہے. دنیا میں آپ نے ایشوز کو ریزالو کرنا ہے نا, اپنے آپ کو اس کی جگہ پہ رکھ کے دیکھیں, پھر آپ کو بڑی آسانی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس وقت یہ بندہ زیادتی کر رہا ہے یا واقعی یہ بیچارہ مظلوم ہے, اسے بات سمجھ نہیں آ رہی. ہو سکتا ہے میں بھی اس کی جگہ پہ ہوں تو یہی صورتحال ہو. لیکن یہ بہت کم لوگ ہیں جو یہ امیجنیشن میں بھی تصور کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں. جس طرح کا آئیڈیل داماد ساس سسر چاہ رہے ہوتے ہیں نا, اس طرح کا آئیڈیل وہ اپنے بیٹے کو نہیں بننے دیتے اپنی بہو کے لیے. جو خوبیاں اپنی بہو کے لیے وہ چاہ رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے, اپنی بیٹی کے لیے کبھی نہیں چاہتے کہ وہ بھی اپنے ساس سسر کے ساتھ یہ بھی کرے یہ بھی کرے یہ بھی کرے. تو رزلٹ آپ کے سامنے. تو حسن سلوک اپنی جگہ, لیکن یہ اس قسم کی چیزوں کو بیچ میں داخل کر کے اسے حسن سلوک کا نام دینا یہ بالکل غلط بات ہے. اسلام میں قطعاً یہ چیز نہیں ہے کہ آپ میاں بیوی کے رشتے کو اکھاڑ کے پرے پھینکے, بلکہ اسلام میں تو ساس سسر کا پریکٹیکلی جو رشتہ ہے وہ آپ کو کوئی اگزامپل ملتی ہی نہیں ہے نبی الاسلام کے مبارک دور میں, صحابہ کرام کے دور میں. کیوں؟ وہاں ضروریات کم تھی. جیسے ہی شادی ہوتی تھی ایک خیمہ الگ سے لگ جاتا تھا نئی فیملی کا, وہ الگ ہو جاتے تھے, یوں لڑائی جھگڑے بھی کم ہوتے تھے. حسن سلوک اپنی جگہ جاری ہے, وہ ذہن میں رکھیے گا. وہ بیٹے کی ذمہ داری ہے اس نے اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے. بیمار ہو جائیں گے ان کی خدمت کرے گا, ان کے کھانے پینے کا رہائش کا بندوبست کرے گا, یہ اس نے کرنا ہے. وہ اس کی اپنی ذمہ داری اپنی جگہ موجود ہے. اس لیے ان آیات کو بیان کرتے وقت تصویر کا دوسرا رخ بیان کرنا ضروری ہے. اب آ جائیں ماں باپ کے حقوق کی طرف. 5 مقامات پہ جن میں سے ٹاپ آف لسٹ یہ مقام ہے. ایک چیز اس میں مینشن نہیں ہوئی تھی, سورہ لقمان میں آئی تھی کہ شرک کا کہیں تو پھر ان کا کہنا نہیں ماننا. وہ امپلائڈ تھا, وہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ خالق کی نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں کی جا سکتی, سیدھی سی بات ہے. لیکن پھر بھی انصاف کا تقاضا تھا, میں یہاں پہ کراس ریفرنس دیتا. باقی جتنی تفصیل کے ساتھ یہاں ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر ہے, اتنی تفصیل نہ سورہ البقرہ میں آئی, نہ سورۃ النساء میں, نہ سورۃ الانعام میں, نہ سورہ لقمان میں, جو یہ 5ویں مقام میں آئی. ایک چیز 5 مقامات پہ کامن ہے کہ توحید کے بعد سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کیا اور فرمایا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو. وبالوالدین احسانا, اور اس میں بھی خصوصاً اما یبلغن عندک الکبر, اگر یہ تمہارے سامنے بڑھاپے کی حالت کو پہنچ جائیں, احدہما او کلاہما, وہ دونوں یعنی ماں اور باپ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک, فلا تقل لہما اف, تو انہیں اف بھی نہ کہنا. یہ محاورتاً بات ہے, عربی زبان میں سب سے ہلکی بات یہی تھی اف. جس طرح ہم پنجابی میں غصے کے اظہار کے لیے کہتے ہیں یہ عربی میں اف ہے. یہ بھی کہنے کی اجازت نہیں ہے, اف بھی نہ کہنا. اور خصوصاً بڑھاپے کا ذکر اس لیے ہوا کہ بڑھاپے میں جا کے ماں باپ بچوں والی عادتوں کا شکار ہو جاتے ہیں. باتوں کو بار بار ریپیٹ کرنا, اس میں سننے والے کے لیے کوف بھی ہوتی ہے لیکن اس کو برداشت کرنا ہے. انہیں اف بھی نہ کہنا. میں نے تو اس میں جو سب سے آسان ذریعہ ڈھونڈا ہے نا بچنے کا, وہ یہ ہے کہ آپ جتنی مختصر گفتگو کریں گے اتنے ہی گستاخی کے چانسز کم ہو جائیں گے. جتنی زیادہ گفتگو کریں گے اور اس میں پھر معاملات کھلتے چلے جائیں تو اس میں پرابلم زیادہ کھڑی ہوتی ہے. ٹو دی پوائنٹ معاملات کو لے کے چلیں تو یہ چانسز کم ہو جائیں گے. ادروائز ظاہر ہے انسان ہے, انسان کو دوسرے انسان کی ایکٹیویٹیز کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے. وہ آگے ذکر بھی آ جائے گا کہ اس طرح کبھی ہو جائے گا. اگر تم بدنیت نہیں ہو نا, جان بوجھ کے ایسا نہیں کر رہے, تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے. انٹینشنلی کوئی گستاخی کی نیت نہ ہو, وہ تو پھر قابل گرفت ہے, اس کے اوپر تو کوئی چھٹکارے والی بات نہیں ہے. لیکن حد الامکان کوشش کرنی ہے کہ اگر وہ دونوں بڑھاپے کی حالت میں دونوں یا دونوں میں سے ایک پہنچ جائیں تو انہیں اف بھی مت کہنا, ولا تنہرہما, اور انہیں مت جھڑکنا. اب یہ ہمیں ویسے آکورڈ لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ کو کون جھڑکتا ہوگا, لیکن یہ ٹی وی پہ آپ دیکھ لیں کس طریقے سے خبریں آتی ہیں, ویڈیوز بنی ہوئی ہیں, مار رہے ہیں ماں باپ کو, گھر سے نکال دیتے ہیں,
ओल्ड एज हाउसेज में रखवा देते हैं। यूरोप अमेरिका में अगर रखवाते हैं तो मार पीट के नहीं रखवाते, वहां कोई मारने का सोच भी नहीं सकता, वहां प्रॉब्लम अलग है कि वो जिम्मेदारी उठा नहीं सकते, और वो अपनी जगह जस्टिफाई है क्योंकि उनके माँ बाप ने भी बचपन में उनके साथ इसी किस्म के सलूक किया होता है। वो अपनी लाइफ भरपूर गुजार रहे होते हैं और पैरेलल में बस कभी स्कूल बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करवा दिया, फिर जब वो कहते हैं अब हम इनको स्कूल में दाखिल करवाएंगे। हमारे सब कॉन्टिनेंट के मुआशरे में जो माँ बाप का एक गहरा रिश्ता है अपनी औलाद के साथ, तन मन धन लगा देते हैं। जितने भी आपको कामयाब लोग नजर आ रहे हैं उनके पीछे आपको सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उनके माँ बाप की नजर आती है, फाइनेंशियल भी, अखलाकन भी, हर लिहाज से। तब वो किसी मुकाम के ऊपर पहुंचते हैं। यहाँ तो मामला डिफरेंट है, यहाँ तो यानी फिर वो जस्टिफाई है ये चीज के औलाद का काम है कि माँ बाप के साथ उसने सलूक करे। वहां का मामला एक डिफरेंट है। तो झिड़कना भी नहीं, वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा, और उनके साथ बात नरमी के साथ करनी है, रिस्पेक्ट के साथ करनी है। वख़्फ़िद लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, और अपने बाजू कंधे झुका कर रखने हैं आजिज़ी के साथ। यानी इसको लफ्जी तर्जमा तो यह कि अपने परों को बिछा के रखना है, जैसे एक माँ बच्चों की हिफाजत करती है या एक मुर्गी अपने चूजों को अपने परों के नीचे लेती है, इस तरीके से माँ बाप के साथ बुढ़ापे में सलूक करना है। जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमा, रहमत के साथ। वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके हक में ये दुआ करनी है कि ऐ रब हमारे इन दोनों पर रहम फरमा जिस तरह मुस्लिमीन व इन्ना इंशाअल्लाह बिकुम ललाहिकून, और अल्लाह ने चाहा तो हम भी अनकरीब तुम्हारे साथ आके मिलने वाले हैं, ज़रा हमने भी मरना है। और फिर सात अल्फाज है कि हम तुमसे तुम्हारे लिए और अपने लिए अल्लाह के हुजूर आफियत का सवाल, नसअलुल्लाह लना व लकुमुल आफिया, हम अल्लाह से सवाल करते हैं तुम्हारे लिए और अपने लिए आफियत का। ये दुआ है। थोड़े बहुत अल्फाज के फर्क के साथ सही मुस्लिम में और दुआएं भी हैं, बल्कि ये सबसे आसान दुआ, याद रखनी भी आसान है। एक दुआ है जामिया तिर्मिज़ी के अंदर, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर, वो रवायत उसूल मुहद्दिसीन पे ज़ईफ है, असल दुआ यही है। बल्कि सही मुस्लिम में एक हदीस है, अम्मा आयशा कहती है कि नबी अलैहिस्सलाम एक दफा मेरे साथ बिस्तर पे लेटे थे, तो थोड़ी देर बाद आपने ये महसूस किया कि मैं सो गई हूं, तो आप अलैहिस्सलाम चुपके से अपने बिस्तर से निकले और बक़ी गरक़द मदीने के कब्रिस्तान की तरफ चले गए। तो कहती है मैं भी ना जासूसी करने के लिए पीछे किसी और बीवी के पास ना चले गए, मैं भी निकली और मैंने हुज़ूर अलैहिस्सलाम को देखा कि आप बक़ी कब्रिस्तान में यूं हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं। 3 दफा आपने हाथ उठा के दुआ की और अपने हाथों को वापस किया। तो वो कहती है मैं जल्दी जल्दी भागती भी वापस आई, आके बिस्तर पे लेट गई, और ये यानी मैंने एक्ट करने की कोशिश की कि मैं तो यहां से गई नहीं थी, लेकिन सांस फूला हुआ था, सांस तो नहीं को रोक सकता। वो बुजुर्ग हैं जो 12-12 दिन तक वुजू रोक के रखते हैं, तो चूंकि झूठ होता है ना, तो कहते हैं कि मेरा सांस फूला हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम जब वापस आए तो उन्होंने सईदा आयशा से फरमाया कि तुम मेरे पीछे आई थी, और अगर तुम मुझे नहीं बताओगी ना तो तमाम गायब का जानने वाला तो मुझे बता ही देगा। इल्म गैब भी क्लियर कर दिया हुजूर ने। आपने नहीं कहा कि मुझे तो पता है, मैं तो हाज़िर नाज़िर हूं, उनका मुझे अल्लाह तो खबर दे देगा। तो तुमने क्या गुमान किया अल्लाह और उसका रसूल तुम्हारे साथ खयानत करेंगे, यानी मैं किसी और बीवी के पास चला गया? तो उनका या रसूलल्लाह ऐसे ही था, मैं आपके पीछे आई थी। तो आपने फरमाया कि असल में जब मैं लेटा तो जिब्रील अलैहिस्सलाम अल्लाह की तरफ से मेरे पास आए और उन्होंने मुझे अल्लाह का पैगाम दिया कि अल्लाह ताला आपको हुक्म देता है कि आप बक़ी गरक़द के जो मदफन है वहां पे लोग, उनके लिए जाके दुआएं मग़फ़िरत करें। अच्छा, वो दुआएं मग़फ़िरत तो आप वहां भी बैठ के कर सकते थे। इससे पता चली कि कब्रिस्तान जाके दुआएं मग़फ़िरत करना ये चीज पसंदीदा है अल्लाह ताला को, और फिर नबी अलैहिस्सलाम से दुआ करवाना ये उम्मत की तालीम के लिए भी था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने वहां पे दुआ की, आपकी दुआ की बरकत का हिस्सा उन लोगों को नसीब हुआ। तो इससे ये पता चला कि आप कब्रिस्तान जाके आप हाथ उठा के भी दुआ करेंगे, रात के वक्त भी जा सकते हैं। और सही मुस्लिम अल्फाज है, अम्मा आयशा कहती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम अक्सर बक़ी गरक़द कब्रिस्तान चले जाया करते थे दुआ करने के लिए कब्रिस्तान में। तो ये यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। बाकी हाथ उठा के दुआ करना फर्ज नमाज के बाद भी अपनी इंडिविजुअल दुआ कर सकते हैं, उसके लिए तो कोई मुमानियत नहीं। अबू दाऊद में तो रवायत कमजोर है, लेकिन अल मुस्तदरक लिल हाकिम में सही सनद से है कि तुम्हारा रब सखी है, करीम है, हया फरमाता है ऐसे शख्स से जो उसके हुजूर हाथ उठा के दुआ करता है कि उसे महरूम लौटाए। हाथ उठा के दुआ करना अल्लाह ताला को बगैर हाथ उठाए दुआ करने से ज्यादा महबूब है। और दुआ के बाद चेहरे पे हाथ फेरना भी सुन्नत है, बल्कि उम्मत
یہ وہ سنت ہے جو واقعی سنت ہے، جو اجماع اور عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہے۔ اور الادب المفرد امام بخاری کی کتاب کے اندر صحیح بخاری کی سند کے اوپر یہ حدیث موجود ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر اور حضرت عبداللہ ابن عمر یہ دعا کے بعد اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ نبی اسلام کے حوالے سے بھی ملتا ہے، ابو داؤد میں روایت کمزور ہے، اس لیے شیخ زبیلی صاحب نے مشکات کے فٹ نوٹ پہ اس روایت کے اوپر ضعیف کا حکم لگا کے ساتھ الادب المفرد کی روایت لکھ دی ہے کہ یہ روایت درست ہے۔ ویسے بھی امت کا اجماع ہے، اس کے لیے حدیثوں کی تو ہمیں حاجت نہیں ہے، امت کا اجماع اور عملی تواتر سنت سے چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کو ٹرانسفر کر رہی ہے۔ لہذا چند ایک علماء عرب کا اسے بدعت کہنا ان کے یعنی کم علمی کی نشانی ہے اور ایک تنگ نظری کی نشانی ہے۔ اوورال یہاں پہ بھی جو اہل حدیث ہیں وہ چہرے پہ ہاتھ پھیرنے کے قائل ہیں۔ میں ضمناً ساتھ چھوٹے چھوٹے مسائل بتا دیتا ہوں تاکہ آسانی ہو جائے۔ تو آپ نے چہرے پہ ہاتھ بھی پھیرنے ہیں۔ اس طریقے سے صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی والدہ کی قبر پر گئے، آلموسٹ آپ سمجھ لیں اپنے والدہ کی وفات کے 50 سال کے بعد، کیونکہ یہ فتح مکہ کے بعد کی بات ہے، تو 50 سال تقریباً گزر چکے تھے، اور آپ علیہ السلام قبر پہ گئے اور آپ روئے، اور آپ کو دیکھ کے آپ کے ساتھی بھی اصحاب بھی روئے، اور پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا میں تمہیں قبروں پہ جانے سے منع کیا کرتا تھا۔ ظاہر نئی نئی قوم بت پرستی سے پھری تھی تو اس لیے نبی علیہ السلام احتیاط کرتے تھے، اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں پہ جایا کرو، کیونکہ یہ موت کو یاد دلاتی۔ لیکن یہ قبروں پہ جانا ہے، مزارات کے اوپر نہیں۔ مزارات پہ تو سیلفیاں ہوتی ہیں اور بہت کچھ ہوتا ہے جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں۔ جہاں پہ اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہوتے ہو نا، وہاں پہ آپ نے جانا بھی نہیں۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے کہ ایک صحابی نے کہا کہ میں نے منت مانی ہے کہ میں اونٹ قربان کروں گا مقام بوانا پہ جا کے، بعض روایتوں میں ہے کہ 100 اونٹ۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھنا وہاں پر زمانہ جاہلیت میں کسی بت کی پرستش تو نہیں ہوتی تھی، اس زمانے میں، اب نہیں، اگر اس زمانے میں بھی ہوتی تھی نا تو نہیں جانا، یا وہاں پر کوئی زمانہ جاہلیت میں میلہ تو نہیں لگا کرتا تھا۔ انہوں نے دونوں چیزیں جب رسول اللہ کو کنفرم کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر ان کو اجازت دے دی، ٹھیک ہے کہ تم کرو۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسی منت نہ پوری کرو جو تمہیں یعنی عاجز کر، اس طرح کی منت نہ مانو، اور اگر مانی ہے تو اس کو منت کو پورا نہ کرو، اور اللہ کی نافرمانی میں بھی منت نہ مانی جائے، اور جو اللہ کی نافرمانی میں ہوگی آپ نے اس کا کفارہ بھی نہیں دینا ہوگا۔ جیسے میرا بیٹا ہوا تو اس کی چٹکیاں فلاں دربار پہ جا کے منواؤں گا، تو اب یہ ساری منت اس کو توڑ بھی دیں، توڑنا واجب ہے اور کفارہ بھی۔ اگر کوئی صحیح کوئی منت مانی تھی تو آپ اس کا کفارہ ادا کریں گے۔ ویسے ہوتا کچھ نہیں ہے، بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ منت ماننے سے کنجوس کا مال نکل جاتا ہے، یہ مصیبت کو نہیں ٹال سکتا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ آپ نے منت کا پھر کفارہ وہی ہے جو بخاری مسلم میں ہے کہ منت توڑنے کا کفارہ وہی ہے جو قسم توڑنے کا کفارہ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 89 میں ہے کہ ایک غلام آزاد کریں، یا 10 مساکین کو کھانا کھلائیں، یا 10 مساکین کو کپڑے لے کر دیں، اور اگر کوئی غریب ہے تو 3 مسلسل روزے رکھ لیں۔ تو اس طرح کی پھر منتیں آپ نے پوری نہیں کرنی ہوگی۔ بہر نبی علیہ السلام نے اپنی والدہ کی قبر پہ جا کے یہ امت کو میسج دیا کہ آپ نے قبروں کو لاوارث نہیں چھوڑنا، قبروں پہ جانا ہے، قبروں پہ جا کے عبرت حاصل کرنی ہے، اور قبروں پہ جا کے ان قبر والوں سے نہیں مانگنا بلکہ ان کے لیے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کا کوئی سامان کرے، کیونکہ وہ ہماری دعاؤں کے محتاج ہیں جو قبرستان میں دفن ہے، کیونکہ وہ تو اب اپنے اعمال آگے نہیں بڑھا سکتے۔ تو جو ہم پیچھے بچ گئے ہیں ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کے لیے جا کے دعائے مغفرت والا معاملہ کریں۔ اچھا، اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام کو ایک صحابی کی وفات کی خبر ملی تو نبی علیہ السلام نے دونوں ہاتھ یوں بلند کر کے، حتیٰ کہ صحابہ کہتے ہیں ہم نے آپ کے بغلوں کی سفیدی بھی دیکھی، کیونکہ آپ کا اکثر لباس تہمد اور اوپر چادر ہوتی تھی، اگر آپ نے کرتا نہ پہنا ہو اور صرف چادر اوپر لی بھی ہو اور یوں ہاتھ اٹھائیں تو بغلوں کی سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے کہا اے اللہ ابو عامر کو بخش دے اور اسے کثیر مخلوق پر فضیلت عطا فرما۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ مرے ہوئے شخص کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں ان الفاظ کے ساتھ۔ اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، ام سلمہ کہتی ہیں کہ جب میرے خامن فوت ہوئے ابو سلمہ تو نبی علیہ السلام ہمارے گھر تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں صبر کی تلقین کی، اور آپ علیہ السلام نے پھر ابو سلمہ کے لیے دعا کی کہ اے اللہ